اذان دینا ایک اعلیٰ ترین عبادت ہے۔ بعض اوقات ہماری اس چیز کی طرف توجہ نہیں ہوتی اور ہم ہر کسی کو اذان دینے کے لیے کہہ بھی دیتے ہیں، اور بعض اوقات ہر کسی کو اذان کے لیے مقرر بھی کر دیتے ہیں۔ حال یہ ہوتا ہے کہ اس کو نہ تو اذان کے کلمات کا صحیح تلفظ آتا ہے اور نہ اس کو کلمات کی ادائیگی کا کچھ پتہ ہوتا ہے، اور اگر کلمات کی ادائیگی وہ صحیح نہیں کر رہا یا تلفظ صحیح ادا نہیں کر رہا تو اس سے بعض اوقات معنی خراب ہو جاتا ہے، معنی بگڑ جاتا ہے۔ اس کی چند مثالیں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ جیسے اللہ اکبر ہے، اگر کوئی شخص اللہ اکبر کو اللہ پڑھ دیتا ہے تو اب یہ حمزہ استفہام ساتھ اٹیچ ہو جائے گا۔ اب معنی کیا ہو جائے گا؟ معنی معاذ اللہ یہ ہو جائے گا، کیا اللہ سب سے بڑا ہے؟ دیکھا نا، معنی میں خرابی آ گئی۔ اسی طرح اگر اکبر کو اکبار یعنی با کو لمبا کر دیتا ہے تو اب اس سے بھی معنی فاسد ہو جائے گا۔ اکبر کا تو معنی ہوتا ہے کہ سب سے بڑا ہے، اور اکبار کا ایک معنی ڈھول ہے، اور اکبار کا ایک معنی یہ ہے کہ یہ ایک درخت کا نام ہے۔ دیکھیں نا معنی کیسے فاسد ہو گیا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مؤذن ایسا ہے کہ جو ہا اور ہا کے اندر فرق نہیں کرتا، یعنی اشہادو پڑھنا ہے نا، اشہادو کا معنی ہوتا ہے میں گواہی دیتا ہوں، اور اگر اشہادو پڑھ دے گا تو اب اس کا معنی فاسد ہو جائے گا۔ تو اس طرح بہت ساری صورتیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ جس میں معنی فاسد ہو رہا ہوتا ہے، اور اگر ایسا کوئی شخص کہ جس کو اذان کے کلمات کا صحیح تلفظ نہیں کرنا آتا، یا صحیح طریقے سے وہ ادائیگی نہیں کر رہا، یا صحیح وہ اذان نہیں پڑھ رہا، تو ایسے شخص کی اذان دینا درست نہیں ہوگی، اور نہ ہی ایسا شخص اس قابل ہے کہ اس کو مؤذن مقرر کیا جائے یا اس کو اذان کا کہا جائے۔ لہٰذا اس بات پہ توجہ کرنی چاہیے اور اس شخص کو اذان کے لیے مقرر کریں، یا اذان کہنے کا اس شخص کو کہیں کہ جس کو اذان دینا صحیح طریقے سے آتا ہو۔